29ویں پارے کی یہ صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کے جو داخلی مضامین ہیں ان کی بنا پر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ مکی دور کا ابتدائی دور جب آپ ذہن میں لائیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ وہ دور ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زور اللہ کی توحید پر اور اپنی رسالت کی حقانیت پر تھا، اور آخرت کے وقوع پذیر ہونے پر تھا۔ تو جو مشرکین تھے وہ آخرت کا بڑا پرزور انکار کرتے تھے، یعنی کہ آخرت کا اس حد تک انکار کرتے تھے کہ وہ آخرت کے وقوع پذیر ہونے کو بعید از امکان سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یار دیکھو، یہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو فلاں فرد، یہ کہہ رہے کہ وہ جو 20-30 ہزار سال پہلے ہمارے باپ دادا اور ان کے ابا اجداد مر سڑ کے مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں، وہ ایک دن اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے کہ حساب دو۔ اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اس کا دماغ پھر گیا، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا بات کر رہا ہے یہ؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کیا ہے یہ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت بھی کرتے، توہین کرتے، مذاق اڑاتے، ٹھٹھا لگاتے، استہزاء کرتے۔ تو یہ ان کی بہت سارے رد، جو ان کا آگے سے رویہ تھا، یہ پس منظر تھا جس میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اللہ نے آغاز میں ہی فرمایا نا اقسم بیوم القیامہ، تم جس قیامت کے ہونے کا انکار کرتے ہو میں رب العزت اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تم جس کا انکار کرتے ہو، ایسے ہی جیسے کوئی بندہ بہت وہمی سا اور کہ یار کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ کائنات بائنات کچھ نہیں ہے، ہمارا بھی یہ جو مثلا ایک بندہ پاگل ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو ہوں ہی نہیں، تو ہم کہیں نہیں یار تیری جان کی قسم تم موجود ہو بھائی، تم نظر آ رہے ہو، تم سانس لے رہے ہو، تم ہل جل کر رہے ہو، تم بول رہے ہو، تم سن رہے ہو، تم موجود ہو بھائی۔ وہ کہہ رہے قیامت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی لغو بات ہے کہ اس کی تردید کے لیے قسم کھانے سے پہلے بھی یہ کہہ دیا گیا نا 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 نا، یعنی کہ یہ بھی اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا کہ قسم کھا کے بات کہی جائے، قسم کھانے سے بھی پہلے اس کی تردید کر دی۔ تم کہہ رہے ہو قیامت نہیں آئے گی، نہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں تو قیامت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں تو ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو دو قسمیں کھائیں گے، مفسرین یہ کہتے ہیں پہلی قسم قیامت کی اس جواب میں کھائی گئی جو وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور دوسری قسم اس بات پہ کھائی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت کے بعد یہ جو ہڈیاں بھی معدوم ہو گئی ہیں ان کا وجود بھی ہم اب یعنی کہ زمین کو کھود کے تلاش نہیں کر سکتے، اتنے پرانی ہو گئی ہیں، ان کو ہڈیوں کو ملا کر پھر ایک زندہ جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیا جائے گا، ہم تو نہیں مانتے۔ تو دوسری قسم اس بات پہ کھائی گئی، اس کے جواب میں کھائی گئی، کہا نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ہڈیاں جوڑ دی جائیں گی اور انسان کو اسی طرح کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو نفس لوامہ کی قسم اس کے انسان کے دوبارہ جی اٹھنے سے کس طرح اس کا ربط قائم ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، ضمیر کہتے ہیں۔
ضمیر چور چوری کرتا ہے نا تو وہ پوری دنیا کو دھوکہ دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کو پتہ ہے یہ غلط کام کر رہا ہے. تو نفس جو ہے اس کو ٹھوکر لگاتا ہے، نہ کر، یا ٹھیک کام نہیں کر رہا. نفس جو ہے ضمیر. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ضمیر نامی عدالت تمہارے باطن کے اندر موجود ہے، یہ خود اس بات کی گواہ ہے کہ انسان کے اوپر جزا و سزا کا قانون نافذ کیا جائے گا. یہ حص جانوروں میں نہیں ہے، یہ حص اخلاقی جانوروں میں نہیں ہے، انسانوں میں اس حص کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان بہرحال جواب دہی اس سے کی جائے گی. اس کے بعد فرمایا یحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ ہے. یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہڈیاں ہیں ہم ان کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے، ہم دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے. ہم یعنی یہ نہیں قرآن کہتا کہ یہ خود بخود جمع ہو جائیں گی، یہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے اللہ اپنی طرف اپنا اس کو ضمیر جو ہے اس کو اپنا استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے. او بھائی ہم جمع کر دیں گے. تو جنہوں نے اس وقت تمہیں پیدا کیا کہ جب تمہاری ہڈیاں بھی نہیں تھیں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے جبکہ تمہاری ہڈیوں کے نشانات اور آثار جو ہیں وہ زمین کے اندر موجود ہوں گے. تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ جناب ہم تمہاری ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہیں تمہارے فنگر پرنٹس کے ساتھ دوبارہ کھڑا کر دیں. یہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا ایویڈنس کے لیے، ہم تو اس پہ بھی قادر ہیں کہ جن پوروں کے ساتھ تم نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا انہی پوروں اور نشانیوں کے ساتھ اٹھا کے تمہیں کھڑا کر دیں. تم کہتے ہو ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، ہم انگلیوں کے اندر موجود تمہارے نشانات کے ساتھ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے. پھر فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ مسئلہ نہیں ہے، عقل کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے نفس کی خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرو اور باقی زندگی میں بھی اسی طرح بدماشیاں کرتے رہو جو اس رسالت سے پہلے کرتے رہے ہو. مسئلہ نفس کی خواہشات کا ہے. تم چاہتے ہو تم اپنے دھندے نہ چھوڑو، تم چاہتے ہو تم اپنے رویے میں تبدیلی لے کے نہ ہو، تم چاہتے ہو تمہیں کسی اخلاقی دائرے کا اور حلال اور حرام کا ایک پابند ہو کے زندگی نہ گزارنی پڑے. ظاہر ہے جب انسان ایک اپنی اخلاقی وجود کی اس کو فکر ہوگی تو پھر وہ ہر ایک کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، پھر وہ ہر ایک کا مال جو ہے وہ باپ کی کمائی سمجھ کے نہیں کھا سکتا، پھر وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دے گا، وہ چور و چکا نہیں بنے گا، وہ بدماشی نہیں کر سکتا، وہ کسی غریب کی یا کسی شریف انسان کی جان کے در پہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کمزور کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑ سکتا. یہ سارے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اخلاقی حدود کا قائل نہ ہو اور وہ اس بات کا قائل نہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے. تو معاملہ عقل کا نہیں ہے. عقل کو تو یہ بات اپیل کرتی ہے یار کہ ایک انسان جس نے دنیا بھر میں زیادتیاں کی ہیں اور پھر بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار کے چلا گیا ہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے یار کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کسی مقصد اور نظام اور عدل کے تابع رکھا ہے تو بھائی ایک دن ایسا آنا چاہیے جب اس کو کھڑا کر کے اس سے حساب لیا جائے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ لاکھوں کروڑوں انسان اور خاندان رل گئے تھے، آؤ ذرا اس کا حساب دو. اور انسان کی عقل اور فطرت یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایک انسان فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے چلا گیا، باوجود مواقع ملنے کے اس نے کسب حرام نہیں کیا اور صبر و شکر کی زندگی گزار کے عام ایمان کے ساتھ اور اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، بلکہ نیکی کا پرچار کرتا رہا زندگی بھر اور بدی کے خلاف سینہ سپر رہا. اب وہ اگر اسی قسم پرسی کے عالم میں دنیا سے چلا گیا ہے تو انسان کی عقل اور فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو کچھ ریوارڈ دیا جائے. اگر اللہ کے رسولوں کو آروں سے چیر ڈالا گیا، اگر اللہ کے رسولوں کے جنازے اٹھائے گئے، اگر ان کے سر جو تھے ان کے تن سے جدا کر دیے گئے حق کے اظہار کی پاداش میں، تو بھائی کوئی دن ہونا چاہیے کہ جب ان کے دشمنوں سے ان کا حساب لیا جائے. تو اگر قیامت نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے انصاف نہیں ہوگا.
اگر انصاف کا دن نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عدل کے اوپر سوال اٹھ جائے گا، اللہ کے رحیم و کریم ہونے پہ سوال اٹھ جائے گا کہ بھائی جو عدل نہیں کر سکتا وہ رحیم کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمت کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ پہلے عدل کرے، عدل نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ جو ساری دنیا ہے یہ اندھیر لگ رہی ہے۔ تو چنانچہ کہا ہم یہ انسان کا اصل مسئلہ عقل کا نہیں ہے، لِيَفْجُرَ أَمَامًا، یہ آنے والی زندگی میں بھی بدماشیاں کرنا چاہتا ہے، نافرمانیاں کرنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے یَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور مذاق اڑاتا ہوا کہتا ہے وہ یہ قیامت کب آئے گی؟ اگر آنا ہے تو اس کو لے کے آؤ نا ذرا، ہم بھی دیکھیں یہ پہاڑ کیسے اڑیں گے، یہ چاند سورج کیا ہوگا، یہ کائنات کیسے درم برم ہوگی، یہ بھی دھمکیاں نہ دو میں، مذاق کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذاق میں اڑائے گئے سوال کو جو تھا اللہ نے تعالیٰ نے یہاں کوٹ کر کے کہا، اس قیامت کی تھوڑی منظر کشی کر دی۔ فَإِذَا الْبَارِقَ الْبَصَرِ، یہ جو آنکھیں ہیں نا دیدے یہ پتھرا جائیں گے، وہ دن آئے گا تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی، اور یہ چاند جو ہے نا چاند یہ بے نور ہو جائے گا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور بے نور ہی نہیں ہو جائے گا، یہ اس سورج کی گود میں جا گرے گا جہاں سے اس کو روشنی ملتی، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، یعنی کہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا جس سے چاند کو روشنی ملتی ہے، اور ان کو جمع کر دیا جائے گا، اور جب ان کو جمع کر دیا جائے گا تو دیکھو قیامت کا کیا ہولناک منظر ہوگا۔ اور اس وقت یہ انسان جو آج قیامت کے وقوع کو جھٹلا رہا ہے یہ اس دن کہے گا یقول الانسان یومئذ اینا المفر، او ہو یہ قیامت تو آ گئی، اب بھاگ کے کہاں جائیں؟ اس کا انکار کرتا ہے، وہ قیامت آ جائے گی تو وہ کہے گا یہ تو ہو گیا بھائی، اب کہاں بھاگیں؟ کلا لا وزر، سن لو کوئی جائے فرار اور کوئی جائے پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، اب سب کو اکٹھے ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا، اس کے سوا تم کہیں نہیں جا سکتے۔ پھر فرمایا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے اس دن اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا تھا اپنے اعمال کے ذریعے، اور کیا تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ جو اچھا آگے بھیجا تھا وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا، جو برا بھیجا تھا وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا، جو اچھا پیچھے چھوڑ کے آیا تھا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان ہوتا رہا اور اس کے جناب وہ رتبے بلند ہوتے رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا، اور جو اپنی کردار اور اپنے نظریات اور اپنی گفتار اور اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے نتیجے میں جو ایسے غلط کام کر کے آیا تھا جن کی وجہ سے مخلوق خدا کے اندر گمراہی پھیلی اور نسل در نسل اس کے اثرات جاتے رہے، اللہ وہ بھی سارے سمیٹ کے پیش کر دے گا کہ اتنے کروڑوں انسانوں کی گمراہی کا وبال بھی تمہاری جان کے اوپر، وہ سب اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ اور کہا پیش تو کر دے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ پیش اس لیے کریں گے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب میرا جرم ثابت نہیں کیا جا سکا۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ورنہ اللہ کہتا ہے کہ اصل میں تو انسان کا جو اپنا ضمیر ہے وہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ دنیا بے شک کتنا ہی کسی کے متعلق یہ گمان رکھے مجھ سے کتنا ہی اچھا سمجھتی ہو کہ میں کتنا اچھا ہوں، لیکن میں تو جانتا ہوں، میرا ضمیر تو جانتا ہے میں کتنا برا ہوں۔ تو کہا کہ یہ تو ہم حجت پوری کرنے کے لیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اعمال پیش کریں گے، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اندر سے وہ ہے کیا۔ میڈیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، چینلز کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مخلوق خدا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کی اپنی حقیقت اس سے خود دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ جو اچھائی کرتا ہے اس کو پتہ ہے اس کا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اور جو برائی کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میں برا کر رہا ہوں۔ اللہ تو گواہ ہے ہی، لیکن انسان کا اپنا ضمیر بھی اس کے اوپر گواہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ اس کی کتنی طویلیں کرے، کتنے جھوٹے بہانے بنائے، کتنے جناب اس کی دور ازکار جو ہے اس کی وہ اپنا معذرتیں پیش کرے کہ نہیں جناب یہ یوں تھا اور یہ یوں تھا اور یہ یوں تھا اور یہ یوں تھا، کتنی بھی معذرتیں پیش کرو، تم نے جو بدماشیاں کی ہیں تمہارا ضمیر اس پہ گواہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کلام کو روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت فرمائی، کہا ہے نبی اپنی زبان کو اس قرآن کے پڑھنے کے لیے تیز تیز حرکت نہ دو، جلدی جلدی لتعجل بھی، کہ اس کے جلدی سے اس کو یاد کر لو، جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمع،
اس کو جمع کرنا و قرآن اور اس کو پھر آپ سے پڑھوا دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس میں مفسرین نے بڑی یعنی کہ لمبی بحث کی ہے۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش یا کفار اور منکرین اعتراضات کرتے، مذاق اڑاتے، ٹھٹھے لگاتے اور مختلف قسم کے سوالات کرتے، تو آپ رہنمائی کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے، آپ کو وحی کا انتظار رہتا، اور وحی کا جو ذوق و شوق تھا اس میں آپ یہ کوشش کرتے کہ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں، اور ذہن میں یہ ہوتا کوئی چیز بھول نہ جائے، کوئی چیز مس نہ کر جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو رب اس کو نازل کر رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کا ایک ایک حرف آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیں اور بعد میں اپنی زبان پہ اس کو جاری بھی کر دیں۔ تو آپ کو یہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کو فالو کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ ثم علینا ثم ان علینا بیانا، اور پھر اس قرآن کی تشریح و توضیح کر دینا کہ جن مقامات کی وضاحت کی ضرورت ہے ان کی وضاحت کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں سے مفسرین نے دلیل لی ہے کہ قرآن کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حجت ہے، احکامات کے اندر سنت بھی حجت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں بار بار نماز کا حکم ہے، نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ اب صلاۃ کی تشریح و توضیح اللہ نے فرمائی ہوگی نا، وہ جو تشریح و توضیح فرمائی ہے کہ آپ نے یہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس میں اتنی رکعتیں کرنی ہیں، اس طرح آپ نے قیام کرنا ہے، یہ رکوع کرنا ہے، یہ سجدہ کرنا ہے، یہ تشہد کرنا ہے، یہ سلام پھیرنا ہے، یہ تکبیر تحریمہ سے آغاز کرنا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ تو نماز کی تفصیلات ہمیں کہاں سے ملی؟ سنت سے ملی۔ اب اگر سنت حجت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے نماز کے حکم پر یہ امت عمل ہی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مثال ہے، اس پہ آپ جتنا مرضی اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو قرآن کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت بھی امت کے لیے حجت ہے۔ اس کے بغیر یعنی کہ سنت کے بغیر، آپ کی سیرت کے بغیر قرآن مجید کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا۔ بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ پھر فرمایا اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ایک تلقین کر کے، یہ اسی طرح ہے جیسے یہ میں خطبہ دے رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بندہ سویا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں خطبہ رو کے بھائی ذرا توجہ ذرا، اب توجہ کہہ کے میں پھر اپنے خطبے کی طرف واپس آ جاتا ہوں، بات سمجھ نا، یہ اسی طرح کا انداز ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ واپس اسی قیامت کے اسی جو ہے اپنے ذکر کی طرف واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ۔ یہ جو اس کی وجہ ہے نا تمہارے انکار کی جو وجہ ہے یہ ہے کہ تحبون العاجلہ، تم محبت کرتے ہو جلد حاصل ہونے والی چیزوں سے، تم چاہتے ہو یہ لذتیں فوری مل جائیں، تم چاہتے ہو تمہیں یہ فوری صلہ ملے ہر چیز کا، یہ آسانیاں فوری فراہم ہو جائیں، یہ راحتوں پر ایک گھر فوری مل جائیں، یہ مشکلات سے خالی زندگی جلد از جلد حاصل ہو جائے، یہ مشقت اور محنت کے بغیر جنت جیسی زندگی تمہیں فوری مل جائے، تم یہ دنیا میں یہ چیزیں جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تمہیں آخرت بڑی دور لگتی ہے اور تم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، یار جب آئے گی دیکھے جائے گا، یہ جو مل رہا ہے اس کو تو حاصل کرو۔ وہ جلدی حاصل کرنے کی اس خواہش نے تمہیں حلال اور حرام سے بے نیاز کر دیا، اور تمہیں رسالت اور دین کی مخالفت پہ مجبور کر ڈالا ہے۔ دین کو مانو گے، توحید کو مانو گے، رسول کو مانو گے، اس کی پھر شریعت کو مانو گے، تو پھر منمانیاں تو نہیں کر سکو گے۔ منمانیاں نہیں کرو گے تو پھر بہت سارے مواقع پہ جہاں دنیا حاصل ہو رہی ہوگی وہ حاصل نہیں ہوگی، لیکن تمہارے اندر یہ ہے کہ جلد 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 یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، وہ جلدی جلدی تم اکٹھی کر لو ساری دنیا، جس کو قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر۔ اس ہوس نے کہ تم زیادہ سے زیادہ کثرت دنیا کی ساری ہے، اس کے مال و اسباب ہیں اور اس کی دیرے گرم مظاہر ہیں، ان سب کو سمیٹ کے اپنے گھر میں جمع کر لو۔ اس کثرت کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر ڈالا، غفلت میں ڈال دیا ہے، تمہیں تمہاری زندگی کی حقیقت سے بیگانہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کہا تم آخرت کو نظر انداز کرتے ہو، لیکن سنو وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ، جب آخرت ہوگی تو کچھ چہرے ہوں گے بہت تر و تازہ ہوں گے، فریش چہرے، ویسے بندہ وہ 15 دن بعد نہا کے نہیں فریش ہو جاتا، اعتکاف سے نکلتے ہیں نہا دھو کے بالکل بندہ فریش ہو جاتا ہے، سفر سے آتا ہے،
کچھ چہرے بڑے تر و تازہ فریش ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، اور اپنے رب کے دیدار کی لذت کو پا رہے ہوں گے، اپنے رب کی قریب مکڑے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ الہ کے صلہ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو تر و تازہ ہوں گے اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار دنیا میں وہ جو ضبط نفس کے ساتھ، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ اخلاقی دائرے کے اندر زندگی بسر کرتے رہے ہیں، یہ کام کر کے انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا تھا، ابھی اللہ کی بارگاہ سے اس کا صلہ ملنے والا ہے، تو وہ منتظر ہوں گے کہ اللہ کی عنایات جو ہیں ابھی ان کو ملنے والی ہیں۔ پھر فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بجھے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، ہیں ان کو بڑی ٹینشن ہوگی، یار یہ تو وہ دن آ گیا ہیں جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ نہیں آنا، ہیں یہ کیا ہو گیا؟ وہ بڑے اداس اور پریشان ہو گئے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اب ان کو جناب یہ یعنی کہ اس بات کا وہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کمر توڑ دینے والی مصیبتیں اور پہاڑ مصیبتوں کے یہ ان کے اوپر نازل ہونے والے۔ فاقرہ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب کمر توڑ دینے والی مصیبتیں، اور ان کو علم ہو جائے گا کہ اب ان مصیبتوں کا دروازہ ان کے اوپر کھلنے والا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انسان غفلت میں ہے، لیکن اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، ہرگز نہیں، ان قریب ہر بندے کا وہ وقت آئے گا کہ جب جان حلق پہ آئے گی اور سارے جناب وہ جتنے رشتہ دار ہیں اکٹھے ہو کے کہیں گے اب تو ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی جھاڑ پھونک ہی کرو، کوئی دم درود، کوئی تعویذ کرو یار اس کی کوئی زندگی بچ جائے، ہیں بلکہ زندگی بھی نہ بچ جائے، یہ جو حلق میں جان اڑی ہوئی ہے یہ آسانی سے نکل جائے، کوئی جھاڑ پھونک کرو یار، ہر بندے کی زندگی میں یہ وقت آ جائے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ بندہ خود محسوس کر لے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ شاندار حویلیاں، یہ پورچ میں کھڑی گاڑیاں، یہ جناب ملازمین کی بھرمار، یہ بینکوں میں بھرے ہوئے جناب کھڑکتے ہوئے نوٹ، اور یہ سماجی سٹیٹس، اور دنیا میں آن بان شان اور حیثیت، اور یہ شہرت، اور یہ اقتدار اور منصب اور اختیارات اور پاور، یہ سب کچھ دھری کی دھری رہ جائے گی، اور حسرت سے سوچے گا جدائی کا وقت آ گیا، تو کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی، جب جان نکلے گی پنڈلی سوکھ جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی جوڑ جائے گی، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اب تو اپنے رب کی طرف جو ہے اس کو پیش ہونا ہے، اسی کے حضور جو ہے اس کی روانگی ہوگی، اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، یہ اس بندہ بھی محسوس کر لے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس پورے موت کے منظر کو پیش کرنے کے بعد پھر اللہ یاد دہانی کراتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یہ انسان اتنا بدبخت ہے، اتنا بدماش ہے، اتنا کمینہ ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھانے کے باوجود نہ تصدیق کرتے، نہ ایمان لاتے اور نہ نماز پڑھتے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور ابو جہل تو آپ کے دور میں تھا۔ آج ہر وہ شخص جو قرآن مجید کے احکامات کو سن کر بے نیازی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اس پر لبیک نہیں کہتا اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ایمان کے ثبوت کے طور پر نماز کا پابند نہیں ہوتا، وہ اس کا مخاطب ہے۔ کہا فلا صدق ولا صلی، یہ ساری بات سننے کے باوجود نہ اس کی جناب اس نے تائید کی، نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل دیا، ثم ذهب الى اہلی، پھر اپنے گھر اہل خاندان کی طرف گیا، یتمتع، اور اکڑتا رہا کہ مجھے تمہارے واز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بڑھ ہے، یہ کسی دیوانے کا خواب ہے، وہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اس کائنات پہ کوئی سچی بات نہیں ہے، ساری اخباریں اور چینل جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات جھوٹی نہیں نکلے گی، اور یہ اکڑ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولا لکف اولا، اگر تو اتنا نفس پرست ہے اور اتنا حق کا دشمن ہے تو تجھے یہی رویہ سزاوار تھا جس کا تجھ سے اظہار ہو رہا ہے، تو اسی قابل ہے، اس کا یہ ترجمہ بھی ہے اولا لکف اولا، افسوس ہے، اوے تیرے حال پہ افسوس ہے،
وہ ہلاکت ہے اور تیرے لیے ہلاکت ہے. ثم اولیٰ لک فاولیٰ. اور پھر کہتا ہے اللہ ہے افسوس ہے تیرے حال پہ افسوس ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے حساب یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان سمجھتا ہے کہ کوئی کبھی اس کا حساب نہیں دے گا؟ یہ یترک سدی، سدا کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کو باندھنے کی بجائے اسی طرح صحرا میں چھوڑ دیا جائے، وہ جدھر چاہے منہ مار کے چرتا پھرے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا شتر بے مہار. مہار نہیں جس شتر کی جدھر مرضی وہ اڑتا پھرے. یہ وہ انسان شتر بے مہار ہے. وہ اس کو عقل دیا گیا، اس کو شعور دیا گیا، اس کو نیکی بدی کی تمیز دی گئی، اس کو خیر و شر میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دی گئی. وہ اس کے لیے میرے رسول نازل کیے، اس کے لیے کتابیں نازل کی، اس کے لیے صحیفے نازل کیے، اس کے لیے پیغمبر بھیجے، اس کے لیے قرآن نازل کیا، اس کے لیے قرآن کو محفوظ کیا. قیامت تک اس کو قرآن سنایا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جناب میرا حساب نہیں ہوگا. یترک سدی. اللہ کہتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اور سوچو کیا تم ایک حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھے جس کو رحم مادر میں تمہارے باپ نے ٹپکا دیا تھا؟ تم ایک گندا قطرہ نہیں تھے؟ تمہاری یہ حیثیت نہیں تھی؟ آج تم اکڑ کے جناب قیامت کے دن سے انکار کرتے ہو. اپنی حقیقت پہ غور کرو. ثم کان علقہ. پھر تم ایک لوتھڑا بنے. فخلق. پھر ہم نے تمہارا جسم بنایا. فسوى. پھر ہمیں تمہیں درست کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. پھر ہم نے تمہارے اندر سے تمہاری دو قسمیں بنا دی، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. یہ اتنی بڑی نشانیاں اللہ کی قدرت کی تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. یہ اللہ جو یہ سارے پروسیس کو تمہارے ساتھ کر رہا ہے ہزاروں سال سے، کیا یہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں موت دے کے دوبارہ زندہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.